امام قرطبی نے لکھا کہ سہیل بن عمرو ایک شخصیت تھے، انہوں نے کہا میں نے یزید بن ہارون جو بہت بڑے محدث تھے، جی بہت بڑے امام تھے، کہنے میں نے یزید بن ہارون کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا، تو میں نے ان سے پوچھا، امام قرطبی لکھتے ہیں کہ سہیل بن عمرو نے پوچھا، یہ بڑا قیمتی حوالہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون سے پوچھا کہ رب نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جی انہوں نے کہا جب مجھے قبر میں رکھ دیا گیا نا تو بڑے خوفناک قسم کے فرشتے میرے پاس آئے، یعنی خوفناک یعنی وہ جو شکل حدیث پاک کے اندر ذکر کی جن کو دیکھ کر بندہ ڈر جائے گا، اس ظاہری معنی کے اعتبار سے کہا آئے اور مجھے بٹھایا اور مجھ سے 3 سوال کیے، من ربوں کا، ما دینوں کا اور من نبیوں کا، یہ سوال کیے تیرا دین کون، تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ کہتے جب یہ 3 سوال انہوں نے مجھ سے کیے نا تو کہتے میں نے پتہ ہے کیا جواب دیا ان کو؟ کہا کیا جواب دیا؟ فرما فاخذت بلحیتی، کیونکہ خود بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے، فرمایا جب فرشتوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میرا رب کون ہے، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا نبی کون ہے، جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تیرا دین کیا ہے، تو یہ الفاظ ہیں فاخذت بلحیۃ البیضاء، میں نے ان کے سامنے اپنی سفید داڑھی پکڑی، وقلت، اور میں نے ان سے کہا المثلی، میرے جیسے بندے سے آپ یہ سوال کریں گے کہ میرا رب کون ہے، میرا دین کیا ہے اور میرے نبی کون ہے؟ فرمایا کہ قد علمت الناس جوابکم الثمانین سنہ، اے فرشتو تمہارے انہی سوالوں کے جواب میں نے مدرسے میں بیٹھ کر 80 سال لوگوں کو سکھائے۔ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میرا رب کون ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا دین کیا ہے، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو میرا نبی کون ہے۔ کہتے فرشتے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، ہٹنے کے بعد مجھ سے ایک راوی کے بارے میں پوچھا، فرمایا وہ تمہارے ساتھ ایک دوست ہوتا تھا، اس راوی کو تم جانتے ہو جو بیان حدیثیں ہی کرتا تھا؟ جی فرمایا ہاں ہاں، فرمایا کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں، کہا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ کہا، فرمایا کہ فَأَبْغَضَهُ اللَّهُ، اللہ رب العالمین نے اسے لعنتی کر دیا، حالانکہ وہ کام یہی کرتا تھا، بیان حدیث کا کام کرتا تھا، بظاہر وہ تقوی طہارت والا تھا، فرمایا کہ ابغضہ اللہ، خدا نے اسے لعنتی کر دیا، اس کا بھی حساب لے کر ہم آئے ہیں، تو بچ گیا، اسے خدا نے لعنتی کر دیا۔ کہ میں نے پوچھا اس کو خدا نے کیوں لعنتی کیا؟ ساری زندگی شریعت کے راستے پر گزارنے کے باوجود کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہوا یبغض علیاً، وہ علی سے بغض رکھتا تھا، خدا نے اس سے بغض رکھ لیا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار مولا مرتضیٰ وہ عظیم ہستی ہے کہ بندے کی داڑھی ٹوپی پگڑی سب کچھ ہو، اگر وہ بغض علی رکھے گا تو نہ اس کا مدرسہ اس کے کام آئے گا، نہ اس کی نمازیں اس کے کام آئے گی، نہ اس کا اعلانیہ جو زبان دین کا وہ دعویٰ کرتا ہے وہ کام آئے گا۔ یزید بن ہارون کہتے ہیں میں چھٹ گیا محبت علی میں اور وہ پھنس گیا بغض علی کے اندر۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کو جو مقام و رتبے ملے ان میں سے ایک یہ بھی تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی منی و آنا منہ، یہ بخاری شریف میں بھی روایت موجود ہے، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت علی کا ذکر کرنے کے لیے کوئی بھانگ پینا تو ضروری نہیں ہے، کوئی چرس پینا تو ضروری نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ حضرت علی کا ذکر کرنے سے پہلے تو بندے کا وضو ہو، دل کا وضو ہو، دماغ کا وضو ہو، بلکہ زبان کا وضو ہو، پھر علی کا ذکر کیا جائے تو پھر لطف آتا ہے نا۔ کمال والی بات ہے یار۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کا ذکر کھل کے ہونا چاہیے نا، اور پھر معنی وہ متعین ہوں، نہ قرآن سے متصادم اور نہ ہی وہ حدیث سے متصادم ہوں، نہ ہی ائمہ دین کے اقوال سے متصادم ہوں۔ کیوں؟ کہ پھر تو نقشہ ہی بدل جائے گا، ہر بندے کا جو نفس چاہے گا وہ معنی بیان کرے گا، تو کسی بھی چیز کا معنی بیان کرنا کسی کی خواہش کا نام نہیں ہے، یہ تو حدود طے ہیں، ان حدود کے باہر جا کے کوئی معنی طے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی و انا منہ، فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ علماء نے اس کے بھی کچھ معنی بیان فرمائے، علی منی و انا منہ، لیکن پس منظر سنیے آپ کو لطف آئے گا۔ جنگ احد کے اندر جب یکدم جنگ کا نقشہ بدلا، بعض لوگوں کے پاؤں اکھڑ گئے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں واضح کر دیا کہ جن لوگوں کے پاؤں اکھڑے تھے اللہ رب العزت نے ان سب کو مصطفیٰ کا صدقہ ہے معافی عطا فرما دی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس کے لفظ موجود ہیں۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو بندو تم معاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو اس بات کو تو سمجھنا ہوگا۔ اور پھر دوسری بات، جنگ احد کے اندر جو پروانہ وار آقا کریم علیہ السلام کے گرد تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، اور اس جوان مردی سے لڑ رہے تھے۔ توجہ،
हजरत जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए और आके कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जवान को देखिए। हजरत अफ साहब, मैं आपकी तवज्जो, शाह साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं, नाज़रीन आपकी तवज्जो चाहता हूं। फरमाया, इस जवान को देखिए, ऐ मोहम्मद ये कितना वफादार है, किस जानिसारी के साथ आप पर फिदा होने को तैयार है। आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, हां जिब्राइल बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? इसलिए अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। और अगला जुमला सुनकर मैं फिर यह कहूं कि कहना पड़े कि बोलो, तो मैं जुमले की तौहीन समझूंगा, लेकिन आप तो कदरदान लोग बैठे हुए हैं, जुमले को कभी भी आप जुमले का कत्ल नहीं करेंगे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे, आना मिन को मां, अगर अली आपसे, आप अली से हैं, तो मैं आप दोनों से हूं। ये हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं। अब यह पसे मंजर है, आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया, और यह बताने के बाद आपको इसका माना समझने में भी आसानी होगी। एक तो जी ये है, आका करीम ने फरमाया था, अली मुझसे मोहब्बत करता है, मैं अली से मोहब्बत करता हूं। तो जिब्राइल कहने लगे, मैं तुम दोनों से मोहब्बत करता हूं। यह इसका एक माना है। अब आप समझ आइए, अली मुझसे और मैं अली से, यानी अली मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं अली से मोहब्बत करता हूं। तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम कहने लगे, मैं आप दोनों से मोहब्बत करता हूं। समझ आ रही है? क्या अर्शी, क्या फर्शी, क्या फरिश्ते, क्या ईमान वाले, सारे मौला अली से प्यार करते हैं। तो ईमान वाले क्यों ना प्यार करें भाई। अगर यह माना आपको समझ आ गया, पसे मंजर भी समझ आ गया, तो जरा अगली बात ध्यान के साथ सुनने वाली है। दूसरा माना उलमा ने क्या बयान फरमाया, वो फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली मिन्नी व अना मिन्हु, इसका एक मतलब यह है, अली का और मेरा नसब और खून एक है, खूनी रिश्ता है। अली मुझसे है यानी हमारा खानदान एक है, और मैं अली से हूं यानी हमारा खानदान एक है। अब तीसरा भी समात फरमाइए, फरमाया अली की और मेरी गुजारिश की जाती है कि अगर आप हमारे चैनल खसलतें हैं, कुछ ऐसे खसाइल हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो मुझ में है वो अली में है, जो अली में है वो मुझ मुस्तफा में है, और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, दलील भी देता ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे।